للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جناب صدر، جناب شیخ اور صد احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی دعوت پر اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں، پھر حاضری میں اپنے مسائل، اپنے دکھڑے، اپنی پریشانیاں اللہ کو سناتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اس نے بہت پرانا اعلان کر رکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کیا وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک علاقے والے لوگ آج بات کریں، دوسرے علاقے والے لوگ بعد میں بات کریں، اگلے دن ان کو ٹائم ملے. ایک بولی بولنے والے آج بات کریں تو دوسری بولی بولنے والے رات کو بات کریں. ایسا کوئی معاملہ نہیں. ساری کائنات کے سارے لوگ ایک وقت، ساری دنیا میں جتنی بولیاں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، بیک وقت اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا اپنے اپنی بولیوں میں بولیں. ارشاد ہوتا ہے میں ہر ایک کی سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، مسائل بھی حل کرتا ہوں. نو پرابلم، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یعلم ما فی البر والبحر، یہ بھی اس کا اعلان. نہیں زیادہ نہ کرو، تھوڑا جاتا ہوگا کیونکہ یہ نہیں کاٹ کٹے جو کہ نہیں ہے زیادہ آواز. یعلم ما فی البر والبحر، سمندروں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے، جو خشکیوں ہے وہ بھی جانتا ہے. میں اس کی جناب شیخ صاحب فضیلت شیخ کی اجازت سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثلا کتنا پیارا بزرگ بیٹھا ہے، ان سے اگر کہیں کہ آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، موٹے تازے بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، آپ کا انداز جو تخاطب ہے اور حسن مجالست وہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن صرف یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی میں بال کتنے ہیں، یہ مصیبت پہ آ جائے گی. ملے ملے، گلی گلی، نگری نگر وہ لوگوں کو مقرر کریں گے، استدعا کریں گے، لیکن گن نہیں پائیں گے. بس صرف داڑھی کی بات نہیں، اگر یہ کہوں کہ سر سے لے کر اور بھی اس کے اندر کئی وادیاں ہیں نا سارے وجود میں، تمام وادیوں میں اگنے والے جتنے بال ہیں ان کی تعداد بتاؤ، نہیں بتا سکتا. میں آپ کے ساتھ مذاق ٹھٹھا نہیں کر رہا، توجہ دلا رہا ہوں، میرا ایک انداز ہے، غور آپ فرمائیں. ایک بندہ نہیں، ایک مولوی صاحب نہیں، ساری کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان کے وجود پر بال کتنے ہیں، جتنی قربانیاں کرتے ہو ان کی کھال پر بات کتنے ہیں، جتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں ان کے وجود پر کتنے بال ہیں، ساری کائنات میں جتنے پانی کے انبار لگے ہوئے، سمندر سمیت، تالاب سمیت، نہر، ندیاں، نالے، ان پانی کے قطرات کی تعداد کتنی ہے،
تمام جتنے شجر ہیں، درخت جتنے ہیں، ان کے سبز پتے کتنے ہیں اور ان کے خشک پتے کتنے ہیں، ساتھ کتنے پتے ہیں، گر کتنے گئے ہیں، تمام رب العالمین اس کی عدد و تعداد کو جانتا ہے۔ قرۂ ارض میں جتنے ریت کے ذرے بنتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اندازہ فرمائیں۔ یہ بات اس لیے کی ہے، اس رب سے یہ بات مخفی ہے کہ اس مولوی صاحب، اس کلندر، سکندر، وزیر، خطیب، امام، ادیب جو بھی دنیا کے اندر ہے، اس کی کرتوتیں، اس کے لمحات، اس کی سوچیں، اس کی ادائیں کیا ہیں، اس کو نہیں پتہ؟ سارا پتہ۔ اگر یہ سارا پتہ ہے تو موضوع مجھے یہ ملا ہوا ہے حقوق زوجین، تو اللہ کو پتہ نہیں یہ ہے خامد لیکن بیوی کے ساتھ کیا کرتوتیں کرتا ہے؟ کیا اس کو علم نہیں یہ ہے بیوی، لیکن کس کی بیوی ہے؟ واقعتاً اس کی ہی بیوی ہے کہ اس کی بیوی ہے؟ تو تھوڑا سا فرق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، میں تیرا ہی خامد ہوں، میں تیری ہی بیوی ہوں۔ یہ ذرا تھوڑا سا سوچا ہے، چونکہ باہر موسم بڑا خراب ہے، شدت کی گرمی۔ موضوع یہ ہے کہ حقوق الزوجین، تو ایک وہ بندہ ہے کہ جو زوج بنا ہی نہیں، خامد بنا ہی نہیں، ویسے کلندر پھر رہا ہے، اس کے حقوق میں نے کیا بیان کرنا ہے۔ ایک وہ بیوی ہے، وہ ایسی کلندر ہے، اس نے بیاہ شادی کرائی نہیں، جس طرح کہتے ہیں ایک جتی ستی ہے بزرگ۔ کتنے لوگ جتی ستی ہیں؟ جتی ستی کا ترجمہ شیخ بتا سکتے ہیں، میں نے تو پڑھا ہے یا سنا ہے، میں نے وہ بات کہہ دی ہے، لیکن یہ گول آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ جتی ستی کسے کہتے ہیں؟ شریعت مصطفیٰ کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے کہ خالق کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، سب سے پہلے رشتہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی دنیا ہے، اس دنیا میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس بیوی نہیں تو وہ کلندر یہ پھر رہا ہے، ویسے میں روٹی ٹوکر کمایا، کھایا، سو گیا، کدی دوانا کھا لیا، کدی پورا کھا لیا، کدی مار کھا لی، کدی چڑکاں کھا لیا، تو فوت ہو گئے، چلے گئے کلمہ شہادت، بڑے قبرستان میں جا رہے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے نام خطاب کیا تھا مدینہ منورہ میں، یا معاشر الشباب تزوجوا، نوجوانوں شادیاں کرو۔ جو منڈے کڑیاں ہیں نا، انہوں نے متعلقہ کافی مسائل ہے، ذرا توجہ۔ تزوجوا، شادیاں کرو۔ غلط روش کو دین نے ڈسکرش کیا ہے، جوانی کی جو تائید فرمائی ہے، جوان ہو گیا ہے، بیٹی بیٹا جوان ہو گیا ہے، اعلان آتا ہے تو شادیاں کرو، رشتے تلاش کرو۔ اور پھر میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میاں بیوی تو شادی کے بعد ہی بنیں گے نا، تو جب شادی نہیں کی ہے، رشتہ ازدواج نہیں ہوا ہے، تو میاں بیوی نہیں بنے، تو حقوق تو بیان ہو رہے ہیں، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ خامد ہے، یہ اس کی ٹبری ہے، زوجہ ہے محترمہ۔ ایک شغل کی گل چھوٹی چھوٹی نال کر دے جائیے۔ کسی نے مجھے فون کیا، حضرت شیخ، میں جی حضرت فرماؤ، کوئی بندہ اپنی بیوی نال کنا کو پیار کر سکتا ہے؟ کیسا سوال ہے؟ یہ متعلقہ ہی ہے نا، تھوڑے متعلقہ ہی۔ کوئی بندہ، کوئی خامد اپنی بیوی سے کتنا پیار کر سکتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ محبوبہ کہہ سکتا ہے، لاڈلی کہہ سکتا ہے، مائی ڈیئر کہہ سکتا ہے، اور وہ رفیق حیات کہہ سکتا ہے، لیکن باجی نہیں کہہ سکتا۔ پیار چاہ گیا نا جو، لیکن اگر وہ باجی کہے گا تو روٹی لوگ کھان کے، یہ چھتر کھائے گا۔ اللہ رب نے فرمایا تلک حدود اللہ، اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، خوشی کی بھی حدیں ہیں، غمی کی بھی حدیں ہیں، شباب کی بھی حدیں ہیں، اور بالغ ہونے کی بھی حدیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ بلوغت کی حدیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بالغ ہو گیا ہے، یہ مکلف ہو گیا ہے، بندہ ہو یا بیوی ہو۔ تو سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفا ہوئے اس موقع پر جب آپ نے سنا کہ کچھ بندوں نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ شادی کے ساتھ پھر بعد مسئلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے ہو جاتے ہیں، وہ بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، بہنوں کا بیاہ، پھر کوڑم آتے ہیں، پھر داماد آتے ہیں، پھر اور نئی مصیبت شروع ہو جاتی ہے، لہذا میں شادی نہیں کروں گا، اگر میں نہیں جاتا۔ رسول اکرم نے فرمایا علیہ السلام، میں اتقاکم، یعنی عالم الناس، اتقى الناس، اخشى الناس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے زیادہ متقی میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے علم میرے پاس ہے،
لیکن میں تو رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی چھوڑتا ہوں، لیکن میری 9 بیویاں ہیں۔ سید الانبیاء جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، ایک بیوی والے روتے پھرتے ہیں بیچارے۔ اور مجھے بڑا ایک مسئلہ یاد آیا، ہمارے ایک شیخ نے بڑا اچھا درس دیا کہ جو نیک لوگ ہیں، مرد عورت اچھے پاس ہو جائیں گے جب، تو یہ جو ان کی بیویاں ہیں قیامت وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، بندہ بھی پاس ہو گیا ہے، بیوی بھی پاس ہو گئی۔ درس کے بعد ایک بندہ ہے بڑا پریشان، بڑا حیران، پوچھتا ہے صاحب انہاں اتھے بھی ہونا؟ وہ پتہ نہیں کنا کو اکھڑیا سی بندہ، یہ بلا پھر میرے اتھے ٹکر جائے گی جڑی اتھے لوگوں نے یا والدین نے یا بیبے نے گل پائی سی تے پترا تیرا نے بیاہ کر دیتا ہے۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں بحیثیت پیغمبر وجود آیا، اس ماحول میں یہودی جو نکاح شادیاں کرتے تھے وہ مالدار گھرانہ تلاش کرتے، عیسائی لوگ جو ہیں وہ حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، مشرکین عرب جو ہیں وہ برادری کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا دی گل کرنے نا بے میاں بیوی بنیں گے تو حقوق آگے چلیں گے نا۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کوئی عورت اگر شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ہوگی، ولحسبها ولمالها ولجمالها، حسب نسب کیسا ہے، مالدار ہے، حسن و جمال ہے۔ چوتھی بات ہے ولدینها، امام الانبیاء نے فرمایا فاظفر بذات الدین، مال ہو، حسن ہو اور خاندان ہو، برادری ہو نہ ہو، لیکن وہ دیندار ہو۔ جب وہ دیندار نہیں ہے، نہ میاں دیندار ہے نہ بیوی دیندار ہے، تو حقوق مولوی صاحب بیان گھٹ ہو گیا نے گتھم گتا تو نہ ہونا، تو گل دی سمجھ لگ دی۔ اب پہلا مسئلہ، اب شادی ہو گئی، وہ میاں بن گیا ہے، وہ بیوی بن گئی ہے، وہ خاوند بن گیا، اب زوجین ہے، دلہا دلہن رخصت ہو رہے ہیں، دلہا دلہن جا رہے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم کے پیش کردہ دین کے اندر حقوق و فرائض کی بات ہے۔ ہر بندے کے حق بھی ہیں، فریضے بھی ہیں۔ ہر بندہ اپنے طور پہ، وہ مرد ہے، وہ بیوی ہے، وہ چودھری ہے، وہ رعایا ہے، وہ وزیر ہے، وہ لیڈر ہے، وہ زینت القراء ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، تمام جتنے لوگ ہیں ان کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنے حق مانگتا رہے، فریضہ ادا نہ کرے، تو وہاں گڑبڑ ہوگی، لڑائی ہوگی، ڈانگاں چلن گیا، طلاق ہوگی، کھلا ہوگا، پھر حلالے ہوں گے، پھر فتوے ہوں گے مسجد مکرم میں، پھر شیخ بیٹھ جائیں گے یار ادھر تو لکھا ہوئے یہاں حلالے کی سہولت موجود ہے، ادھر تو کوئی موجود نہیں، تو کریں کیا؟ سوال اب یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں حقوق اور فرائض۔ اب بات شروع کرتے ہیں جو موضوع ہے ہمارا۔ مرد کے ذمے عورت کا پہلا حق یہ ہے، پہلا حق اس کا یہ ہے کہ حق مہر مقرر کرے۔ اب کتنے کلندر ہیں انہوں نے حق مہر مقرر کیا ہوا ہے، لیکن دیتا کھ نہیں۔ تو بھی شاید کو دانا نکل آئے، لکھا ہے تو دیتی کوئی شاید۔ اب اس کی تحدید شریعت نے نہیں فرمائی۔ تم ایک کوٹھی دے سکتے ہو، زمین کا ایکڑ دے سکتے ہو، کروڑ روپیہ دے سکتے ہو، سونا چاندی دے سکتے ہو۔ سب سے کم ترین امام الانبیاء مقرر پیدا چند صورتیں حفظ کرا دے اپنی ٹبری نو، اور یہ غیر مجانی فی الفور نہیں، حق مہر دینا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں چونکہ ماحول بنا ہوا ہے تھوڑا ذرا۔ حق مہر مقرر کس طرح لوگ کرتے ہیں؟ شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے، جو مرد ہے، جو لڑکا ہے جس کی شادی نکاح ہو رہا ہے، اس کی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر رکھا جائے، اس کا نہیں خیال رکھا جاتا۔ سینکڑوں نکاح میں نے پڑھے ہیں، لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو رو نکل جاتا ہے۔ چلو جی شرعی رکھ لو، شرعی کتنا ہے؟ 32 داسن ہے۔ پرانی بات ہے، میں میرپور میں 10 سال رہا ہوں، یونیورسٹی میں 10 سال میں نے پڑھا ہے۔ اس دور میں مجھے سب سے پہلا مہنگا ٹماٹر ملا 32 روپے، 32 روپے۔ یہی دن تھے بڑی عید کے۔ وہ واقف سی سبزی دکان والا، میں کہ یار تو اس طرح کر 32 روپے 10 آنے لے۔ وہ آدھے استاد جی 10 آنے کا دیں، اور میں کہا میں ایک مہر حق جڑا ہے حق مہر ادا کیتا ہے 4.5 تولے، ایک حق مہر ہور ادا کر دیں گے، جا کے لے ٹبری ایک حق مہر جن ہور ادا کر دیں۔ 32 روپے 10 آنے یہ دیتے نے اس ٹماٹراں دے۔ 32 روپے 10 آنے کس نے مقرر کیے؟
ککڑی نہیں آتی 650 روپے کی ککڑی کلو ہوتی ہے، تو حق مہر 32 داسن ہے، مذاق کیا ہوا دین کے ساتھ۔ حضرت ذرا غور فرمائیں، یہ ٹھٹھے مذاق کا موضوع نہیں ہے، بڑا عالمانہ فاضلانہ یہ ہے، معاشرت کو درست سمت پہ چلانے کے لیے موضوع ہے، اگر اس بات سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے۔ مذاق کرتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے لوٹا دیتے ہیں، حق مہر کی بات آتے ہیں جی 5000 لے لو 3000 ایک لو، کیا آتا ہے 3000 کا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مالی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کیا جائے اور بیوی کو دیا جائے، یہ ٹبری کا حق ہے۔ اس میں بیویاں، مائیں، بہنیں، وہ گھر کے جو مستورات ہیں یا حالات جو ہیں یا شوہر صاحب ہیں یا سس صاحبہ ہیں، ان کا معاملہ نہیں ہوگا، جو مقرر کر دیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ اس میں بہت بڑی غلطی کی جا رہی ہے، اور میں نے جو اشارہ کیا ہے کہ اچھا لے لو، اچھا جی لے لو، وہ میں کا نکاح کر لگا تو میں کہوں آجا جی لے لو، وہ میں بے کے لکھنا ہے، تو دس کی کرنا ہے، میں تو تیرے ہانا کرانے بقبول ہے کہ نہیں قبول، اچھا وہ 1 لاکھ لے لو، وہ دوجے عرق ماری یہ دے لیں گا، میں کہ کردہ کی آندہ جی دیہڑی لاندہ جی، اور میں کہ تو کیوں 1 لاکھ لکھایا ہے، اے جی تسی جاندے سو لگاؤ، لو وہ بھی مولوی تو گل پہ گئی، بیاہ کرانا تو تے غصہ مولوی تے پہ کر دیں، جی تسی جو آکھا لکھاؤ، اے منہ بنا کے گالے جہ ہار پا کے تے سیرا پا کے ٹر پہ تو جو بیاہ کر جانے تے انہیں پتہ کدھر چلے ہمیں، اے پتر ساری زندگی آستے تیرے گال مصیبت پہن لگی۔ حق مہر مقرر کرنا ہے اور دینا ہے، اور یہ ملاقات، یہ وہ سارا سلسلہ ازدواجی تعلقات جو ہیں، یہ سارے معاملات، یہ پہلا حق ہے مرد پر بیوی کے لیے۔ ٹھیک ہوگی کل آگاہ ٹو رہی ہے میرے گھر بھی بڑی بات۔ اس کے بعد ہے نان و نفقہ، ہر روز نان ٹکی نہیں کھلانی۔ کتنے بندوں کی بات میرے علم میں ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ کبھی کراچی بابو کے جا رہے ہیں، کبھی میاں ہوٹل پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی ہوٹل پہ جا رہے ہیں، تو کارو بینگن پہ چھڑ دے، میری طبیعت نہیں صحیح، تسی بینگن پکا لیا جی۔ سید نبی فرمایا جب تو نے کھانا ہے گھر وہی کھلانا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا خیرکم خیرکم الاہلی، تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ بیوی تیرے اوپر ناراض ہے، ماں تیرے اوپر ناراض ہے، باجیاں تیرے اوپر ناراض ہے، بچے گھر میں روتے پھرتے ہیں، تو چودھری کس کا بنا ہوا ہے؟ نان و نفقہ، خرچہ، کھانا پینا، یہ مرد کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ نے فرمایا تمہیں نگران بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تم نے کمائی کرنی ہے، مزدوریاں کرنی ہے، فیکٹریاں لگانی، جو بھی معاملات ہیں، لہذا خرچہ، نان و نفقہ۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، نکاح کے موقع پر کچھ لوگ شرطیں خرچہ لکھواتے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں، اور ٹبری والے جو ہیں نا بچی والے، وہ خرچہ لکھوا لیتے ہیں۔ تو مسئلہ اگر لکھ دیا گیا ہے موافقت کے ساتھ تو وہ تو حدیث کے اندر بیان آتے ہیں، وہ اگر شرط کے طور پر لکھ رہے تو وہ شرط ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر تو ہم نے خیال رکھنا ہے کہ بندہ کس کو 1000 200 400 500 دے سکتا ہے وہ کیا جائے، ورنہ یہ شرائط وہاں نہ لکھی جائیں۔ ماحول بدلتے رہتے ہیں، عرب کتی بھی بندے وہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے غریب لوگ امیر ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات میں نے جو عرض کی ہے، حق مہر کے بعد نان و نفقہ، یہ بیوی کا حق ہے مرد کے ذمہ۔ اگلا حق یہ ہے کہ رہائش، سکنا، جہاں رہائش رکھنی ہے، اگر وہ خیمے میں رہتے ہیں، ادھے آتے میں رہتے ہیں، کوٹھی میں رہتے ہیں، اے سی ہے تو چلاتے نہیں، چلاتے ہیں تو وہ چلتا نہیں، یہ سارے معاملات آپ کے ذمہ ہیں۔ کیوں نہیں چلتا؟ جی بیت چلانا ہے، چلتا نہیں، چلایا کہا جائے ایسے جی، ویسے ثواب ہو جائے گا۔ ثواب چلانے کے بغیر، ٹھنڈک حاصل کرنے کے بغیر نہیں ہوتا، اور زیادہ مصیبت ہوتی، شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے نمائش کیوں کی ہے؟ خراب ہے تو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ یہ مرد کے ذمہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، وہ سارا کچھ ہی بیوی کے حوالے کر دیں۔ ایک بندہ کہنے لگا استاد جی گل ہے تہاڈی بھابی جڑی میری بھابی ٹبری وہ دی ہے، جڑی تہاڈی بھابی ہے نا، میرا بھی سوٹ وہ ہی لیاؤندی ہے۔ میں کہ کھچے دودھ کی کرنا ہے، تو مرد ہے کہ کوئی شاہ کی مسئلہ تیرا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس روٹی ٹوکر کمائے کی دنیا کھائیں گے ہم، بیٹھا ہوا ہے، کوئی شے نہیں، وظیفہ کر رہا ہے، اور تیرے ذمے یہ کام ہے بڑھویا تو بھی کچھ کرنا ہے۔ زنانیاں نے اکیلا ہے، مرد کے ذمے جو کام ہے وہ مرد نے کرنا ہے۔ سکنا رہائش مرد کے ذمے ہے،
اگلا جو حق ہے مختصر کرتے ہیں، حسن معاشرت، اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے، بول اچھا، کھانا اچھا، لباس اچھا، اس میں مہنگے کی بات نہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم کے ارشاد پاک ہے مومن کا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے تلق الوجہ کے ساتھ میں، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا۔ جنوبے کو سڑیا بلیا پھر ٹبری، پتہ نہیں وہ بڑی بددعاواں کرتی ہیں بیبیاں، تیرا ککھ کنڈا نہ رہے، وہ ٹوٹ مرنے وہ تیتھوں دے تیرے جمن والے دے، تے تسی دسو وہ تے مولوی صاحب کلے دعا کر کے کی کریں گے؟ سید الانبیاء نے فرمایا یہ جو بد دعائیں تم خود اپنے خلاف کرتے ہو، اگر ہم قبول کریں تو 5-7 دن تو سارا کچھ وایا ہو جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، کھوتی ریڑھی تو بندہ بیٹھا ہے، وہ پتہ کیا تیرے سائیں مر جان، تیرے شاہی مر، تو بیٹھا آپ ہوتے سائیں آپ بیٹھے اور تیرے شاہی مر جائے۔ اللہ فرماتے تھے چبلا جائے میں قبول کرا تے کنڈا کر جاؤ تو پہلے ہی پھڑک جائے تے جے ماں دی ٹوٹ مرنے ہاں، جے تیری دعا بیبے میں قبول کر لوا تے اید بال تے پھڑ کے مر جائیں۔ حسن معاشرت، بسم اللہ پڑھ کے کام کرو، وہ دعائیاں کلمات پڑھو، وہ تمہیں نہ سونے کی تمیز ہے نہ جاگنے کی تمیز ہے، روٹی صرف لکھ لعنت تیرے جمن دے۔ سید الانبیاء ایک قافلے میں ایک صحابی سے، شیخ سے پوچھ لینا تصدیق کریں گے انشاءاللہ، اور انہیں سواری پر اونٹنی پر لعنت کر دی، صحابی اور رسالت مآب کا وہ قافلہ ہے۔ آپ نے قافلہ روک کے اس جو اونٹنی ہے اس پر سامان سارا اتارا، اس کو فارغ کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس پہ لعنت ہو جائے وہ ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اس کو فارغ کر دیں۔ اگر معاشرے میں عرض کرتا ہوں وہ خاتون جو ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو معاشرے گھر میں کرتی ہیں، بچوں پر لعنت، اگر سامان پہ لعنت، گھر کے ماحول کے اندر کیا کر کے رہے ہو؟ نتیجہ اس کا ہمارے سامنے ہے، کسی سے برکت نہیں آ رہی، کسی سے شفقت نہیں آ رہی، کسی سے دین کی آواز نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو جوڑے بنے ہیں ان کو تو یہی اپنی ازواج تبرکات قائم کرنے کا علم نہیں، غسل کرنے کا پتہ نہیں، طہارت کا علم نہیں، ازدواجی تعلقات کا پتہ نہیں۔ شیخ صاحب میرے پاس اگلے دن ایک کیس آیا، ایک قافلہ گیا ہوا تھا عمرہ کرنے کے لیے، فیملی ہے، جوان بچیاں بھی ساتھ ہیں، اور اس ماں اور باپ کو یہ تمیز نہیں ہے جوان سال بچیاں ہیں کہ ان کے ایام کے متعلقہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ انہی حالات میں طواف ہو رہا ہے، لبیک لبیک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کعبۃ اللہ کے اندر وہ گیڑے لگا رہے ہیں، اور وہ حالات ہیں کہ مسجد اندر کعبے کے اندر داخل ہونا ہی حرام ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے بتانا تھا؟ اور حقوق سر روٹی ٹوکر نان ٹکی نہیں کھانی، بچیاں جوان ہو گئی، یہ ماں نے بیبے نے بتانا ہے اور گھر کے بڑوں نے بتانا ہے، باپ نے بیٹے یا استاد نے یہ رہنمائی کرنی ہے۔ یہ ہے مرد کے ذمے عورت کے حقوق۔ جو عورت کے حقوق ہیں وہ رسالت مآب نے چھوٹی سی حدیث سے وصال فرما دیا، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب خامد اس کو فرمان جاری کرے تو اطاعت کرے۔ کون اطاعت کرے؟ بی بی۔ سید الانبیاء اس حد تک فرمایا کہ اگر خامد حکم کرے اس پہاڑ کو بدل کے اس جگہ رکھنا ہے، شیخ صاحب میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی خامد صاحب جلال میں آ جائے، ہو سکتا ہے شیخ الحدیث بھی تو خامد ہو سکتے ہیں نا، وہ کہہ دے بھی میرا تیرے نام حکم ہے کہ گھنٹہ گھر اٹھا کے نا تو آمنا مسجد قریب لے ہونا چونکہ اسے زیادہ سونا لگے گا، تو وہ تب سرے نہ کرے کہ مولوی صاحب شیخ الحدیث ہو کہ گونگے بہرے ہو کہ کیا یہ وہاں سے گھنٹہ گھر اٹھایا جا سکتا ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا خامد نے فرمان یہ تب سرے نہ کرے وہ شروع ہو جائے بیل چلے گا۔ کون بی بی اس طرح کرے گی؟ کوئی نہیں کرتا۔ سر فرمایا آپ نے وائدہ نظر علیہ سرت و خامد دے کے اس کو اپنی اداؤں وفاؤں کے ساتھ خوش کر دے۔ یہ تو روندے پھرتے رہے بندے، وہ بی بی جناب گل ہی نہیں سنتی، بی بی نو نہاؤن دھونا کیوں نہیں پتا، نہ انہوں طہارت کا پتا، نہ انہوں کسی شے کا پتا، نہیں پتا کہ خصم جڑا میرا ایک دوسرے شہر جو ہے مہینے بعد وہ ادھر لگی پھر رہی ہے، بندہ ادھر لگا پھر وائدہ نظر علیہ سرت ہو وائدہ غاب عنہا، جب وہ بندہ اس سے چلا جائے حافظت ہو، کیا معنی ہے؟ گھر کی عزت کی ناموس کی وہ بی بی حفاظت کرے۔ غلطی سمجھ آ رہی؟ سید الانبیاء نبی مکرم فرمایا یہ بی بی کے متعلقہ ہے۔ پھر اس حد تک سید الانبیاء نے فرمایا
اگر جنسی مقصد کے لیے خامد طلب کرتا ہے بیوی کو انکار کر دی، ساری رات فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، ہوش کوئی نہیں دونوں کو۔ تو یہ حقوق و فرائض ہیں خوبصورت زندگی گزارنے۔ وہ تو اگلی بات ہے نا، بیٹی بیٹا اگر ہو گیا اس کا نام کیا رکھنا ہے، اور کب اس کا نام مکمل کرنا ہے، اور اس کا عقیقہ کس طرح کرنا ہے، کان میں اذان کس طرح دینی ہے، یہ سارے مسائل تو پہلا میاں بیوی تو بنو۔ میاں بیوی نہیں اگر بنتے، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی تو شادی نہیں کراندے، ہیں شادی کی ضرورت کی ہے، تازہ دودھ ملنا چاہیے، کہیں سے مل جائے تو شرم آنی چاہیے۔ یہ اس قسم کے ذمہ دار بندے کا بیانات دیں، میڈیا پہ بیان دیں، اور وزراء کی حد تک لوگ اس طرح کے اس کلچر کو پیش کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی بے حرمتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حقوق زوجین، یہ میاں بیوی کے حقوق جو ہیں، حقوق و فرائض دونوں جب ادا کریں گے، حسن معاشرت پیدا ہوگی۔ حسن معاشرت وعاشروہن بالمعروف، یہ قرآن کا حکم ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور خواتین کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے بڑی شاندار ایک بات ارشاد فرمائی ہے، من صلت خمسہ وصامت شہرہ، وہ بیوی 5 نمازیں پڑھے، سال کے بعد روزے رکھے، وہ احسنت فرجہ، شرمگاہ کی حفاظت کرے، آخری کام ہے اوکھا ویسے، وہ اطاعت بالا، خامد کی اطاعت کرے، ہے اوکھا سرا چاہیے تو انہیں تجربہ ہے کہ نہیں؟ اطاعت کوئی منہ زبانی نہیں دسو ہوں تو ادھر تو میں حقوق و فرائض دینا انہوں سنانے کنے کنے کتب بے گناہ لگے پھر دے۔ چوتھی شرط ہے اطاعت بالا، خامد کی اطاعت کرے۔ تو کنے بندے مار کھا کے اے جڑے بزرگ نے بیٹھے، یہ چودھری بھی نے، اس صرف سادے مولوی نہیں، انہوں دے چاچا جی گل سنائی سانو، میں اس مجلس سے موجود سا، بی بی بھوت پئی کر غصے ہو گئی، اس نے خامد وہ چھڑیاں ایتھے پرانیاں جی موراں چ ماریاں، وہ بونڈل کے بیچارہ باہر نکل آیا گلی چ، انہاں لفظاں نے انہوں سنائی، چاچا جی تواڈے جڑے کینٹل نے، وہ باہر جڑا نا وہ نکلیا، جس لئے اگے مولوی صاحب مل پہ، مولوی صاحب پوچھتا وہ منیا تو اتنے لگا پھرنا منا آندا ہے، گل چھپائی، مینوں مولوی صاحب گھر نہیں لب لیا، جھوٹ بولے نا، چبل جانا ہوئے تینوں اپنا گھر نہیں لبدا، چل میں چھڈ آنا، وہ منے نو مولوی صاحب لے کے ٹور پے، تے بی بی اگے ڈانگ لے کھلوتی، جس لئے مولوی صاحب لے کے منے نو گھر بڑھے نے، تے مولوی دی کورا چھڑیاں دو تر، جس لئے 5 ٹھوکیاں نے، تے مولوی بودل گیا بیچارہ، آکھن لگا او منیا تو گھر لبنا پھرنا، یہ تے پنڈ بھی نہیں اپنا، کسی اور پنڈ چ لائے ہیں تو۔ جس گھر چ ماحول ہوئے تے تسی اتنے درس دے دعاواں اتنے کی کرن گے؟ سید الانبیاء نے فرمایا فظفر بذات الدین، جس بی بی کو جو میرا بیاہ ہونا سی نا، تے والد صاحب سارے چودھری بھی تے عالم دین بھی، تو انہوں نے ایک بیلی آن کے آنے لگا حضرت صاحب کو جوان ہو گئے نے تے بیاہ کرنا ہے، ہاں کریں گے انشاءاللہ، ذرا دھیان رکھا جے اے مشکات منگے تو دورہ نہ چوک لیا دے، خامد منگے مشکات شریف لیا پڑھنی ہے تو دورہ چوک لیا دے، کوئی شعور ہوئے۔ بدتمیزیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ دین کی سمجھ کوئی نہیں، کوئی پہچان نہیں، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بیٹے کی حیثیت کیا ہے۔ کڑما چاری حضرت صاحب جو ساس بنتی ہے ماں کا درجہ ہے، جو سسر بنتا ہے باپ کا درجہ ہے، جو داماد بنتا ہے بیٹے کا درجہ ہے، جو دلہن بنتی ہے وہ بیٹی کے، اگر اس کی پہچان کر لی جائے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم حقوق و فرائض کو بھی نہیں جانتے، رشتوں کے تعلق کی پہچان بھی ہم نہیں جانتے، لیکن صرف میاں وہ تو دنیا کے اندر یہ نسل کشی کے طریقے تو چلتے رہے، لیکن امام الانبیاء نے جو فرمایا اللہ نکاح الا بولی، ولی کے بغیر اجازت نہیں۔ اب کوئی بندہ اگر کہے کڑی منڈا کو سن لے جی بیاہ کرنا چاہیے تو جا کے کورٹ میرج کر لے، یا کڑیاں منڈے سکول کا نس کے جا کے کورٹ میرج کر دیں، کوئی نکاح نہیں، سب بے حرمتی ہے، بدکاری ہے ساری۔ نکاح ولی کی اجازت کے ساتھ، بیٹی بیٹا جوان ہو گیا انہوں نے شادی کی ہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو فرمایا قولوا قولا سدیدا، چھوٹی ساری بات ہے، تم نے کہنا ہے کہ میں نے اس بی بی کو یا اس کسی کی جو بیٹی ہے گواہوں کی موجودگی میں میں نے قبول کر لی ہے زوجیت میں، تو ساری زندگی عزت کے ساتھ وہ گزارے گا، اولاد بڑی شریفانہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا۔
قولوا قولا سدیدا یصلح لکم، ارشاد ہوتا ہے تم ایک کام کرو ہم تمہارے سارے کام ٹھیک کر دیں گے، ویغفر لکم، ضرور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ سب سے زیادہ اکھڑ پن یہ ہے کسی نے کوئی شرط لگائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی شرط لگائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی شرط لگائی ہوئی ہے۔ ایسا میرے پاس ایک خاندان نے کہا جی رشتہ کرنا ہے تو چودھری سن، اب چودھری اور جٹاں جی کنیاں کس بن بے بان، اگر تھوڑا ذرا فرق ہے جی گالیں کوڑی مار چھڑاں گے اسی جٹاں دی ایس قسم تو علاوہ کوئی نہیں کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو نہیں پہچانا۔ اور سید الانبیاء کے صحابی عبد الرحمن اور کروڑ پتی تھے اپنے دور میں، انہوں نے اپنے باجی کا رشتہ حضرت بلال سے قضا کیا، باجی کا رشتہ حضرت بلال سے کیا ہے، کیوں جی حضرت ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ صحابہ میں سے اس دور کے کروڑ پتی ہیں، تو بلال صاحب کے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی شے ہے، مہاجر ہیں، رنگ بھی اس طرح کا ہے، برادری بھی وہ نہیں ہے، تو شاید کس کے نام پیغام ہے؟ بچیاں گھروں میں پڑی اس لیے ہیں کہ وہاں میرے پتہ نہیں ایک گھر ہے جو پھپھڑ بتانے جائے، دسو پھپھڑ کا کی رشتہ ہوتا ہے؟ پھپھڑ نے لڑا کے 8 سال 2 خاندان لڑائے، کلے پھپھڑ نے، جیسے 2-3 پھپھڑ ہوں، پھپھڑ بھی 2 ہون، 2 چاچے ہون، ایک تایا ہوئے، ایک پھوپھی ہوئے، ایک دادی اماں ہوئے، تو اتنے ڈانگ سوٹے چلنا ہے، اتنے دعاواں نہیں چل دیا۔ فیصلے کرو، فائدہ عزمت فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل بھروسہ کرو۔ بچہ سونا ہے، بچی اچھی ہے، دیندار ہے، نام ٹھیک ہے، معاشرت ہے، اس نے سلوک، شادیاں کرو۔ ایک اور یہاں بیماری ہے، کتنے لوگ رشتہ نسبت کر دیتے ہیں پھر آگے نکاح نہیں کرتے، اور اس پیریڈ کے اندر اتنی برائیاں ہوتی ہیں پھر وہ غلط کاری تک پہنچ جاتے ہیں، رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی نہیں کرتے، رخصتی بھی نہیں کرتے اور ان پر پابندی بھی نہیں لگاتے کہ ہم نے آپس میں ملاقات نہیں کرنا، کیونکہ حسن معاشرت ہمارے علاقے میں نہیں، اگرچہ وہ بیوی ہے وہ خامد ہے مل سکتے ہیں، لیکن چونکہ تم نے رخصتی نہیں کی، لوگوں کو نہیں پتا یہ میاں بیوی ہیں، اگر وہ ملاقات کریں گے نتیجہ غلط نکلے گا۔ اور میرے پاس کیس آیا ہے مکرم مسجد میں، سیٹلائٹ ٹاؤن کی پارٹی اور ان کے بڑے بڑے امیر کاروں کوٹھیوں والے، یہی انہوں نے ظلم کیا، نکاح ہو گیا لیکن انہوں نے پابندی نہیں لگائی، نتیجہ نکلا کہ گھر بیٹھے طلاقیں ہو گئی، وہاں تک نوبت پہنچی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یہ سارے نکاح کے متعلقہ ہیں، نکاح ہوگا تو میاں بیوی بنے گے، نکاح کیسے ہوگا، رشتہ کس طرح ہوگا، رشتہ طے کون کرے گا، پھر آگے رخصتی کس طرح کرنی ہے، حقوق و فرائض کے بعد میں آئیں گے۔ حضرت نہ کوئی نکاح صحیح طرح کرتا کراتا ہے، نہ کوئی حق میں رکھتا ہے، نہ کوئی اس کے حقوق و فرائض جانتا ہے۔ ان مسائل پہ غور کرنا چاہیے تاکہ لڑائیاں تھوڑی ہوں، طلاقیں تھوڑی۔ ایک اور بات ہے میرے، طلاق دینے کا حق مرد کو ہے اور خلع لینے کا حق عورت کے نام۔ کتنی بیبیاں بہت پہ بلیاں نہیں جاندیاں، اور بیبیاں نے اعلان کیتا ہے پٹو صاحب کے زمانے کی گل ہے، ایک مرد کو اگر 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے تو ایک بیوی کو 4 خامد کرنے کی کیوں نہیں اجازت؟ نبی مصیبت سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 کر سکتے ہو، شرط کیا ہے؟ اور یہ اس کے حقوق و فرائض ادا کرنے ہیں۔ جیڑا بندہ ایک بیوی دے حقوق و فرائض ادا نہیں کرتا، وہ سوٹ تو لڑائی ہوتی ہے طلاق نہ ہوئے، وہ 2 کر کے کی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا الا فواحدہ، اگر نہیں کر سکتے تو ایک کے ساتھ گزارا کرو، لیکن شرم و حیا رکھو، اللہ سے معافیاں مانگو تاکہ اللہ آپ کو اچھی اولاد نصیب فرمائے۔ حضرت اس طرح اگر نباہ نہیں ہو سکتا تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ جدائی کی درخواست کر سکتی ہے ولی سے، اگر ولی نہیں مانتا تو وہ عدالت میں جا کے اس سے فارغ ہو سکتی ہے، ڈگری لے کے اس کے فارغ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر وہ خلع لیتی ہے تو اس کو وہ مہر جو مقرر کردہ اس نے دیا واپس دینا پڑے گا۔ اگر مرد طلاق دیتا ہے، امام النبی نے اجازت دی ہے، قرآن میں سورۃ طلاق اللہ نے نازل فرمائی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ شیطان بڑا راضی ہوتا ہے جس گھر میں طلاق ہوتی ہے۔ ایسا بات ہم یہ کر رہے تھے حقوق الزوجین، زوج خامد اور بیوی بننا کس طرح ہے، رشتہ پہلے ہونا کس طرح ہے، ان کی پھر آگے ذمہ داریاں کس طرح ہونی ہے، ہم نے نباہ کس طرح کرنا ہے۔ تو اس ماحول میں اگر ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اللہ کے فضل سے اولاد بھی ٹھیک ہوگی۔ نام رکھنے کی بات آ گئی ہے، حقوق زوجین میں بات آتی ہے، بڑا عجیب ماحول ہے۔ حضرت صاحب لوگوں نے بچیوں کے نام رکھے ایمان،
کڑی دا نام ایمان، بچی دا نام اذان، تے ایک دا نام نماز رکھ چلو، روزہ رکھ چلو۔ یہ نماز روزہ جڑا ہے یہ کڑیاں منڈیاں سے شروع ہو گیا، ارے غلط بات ہے۔ کچھ کہتے ہیں وزن میں لایا ہے، وزن لایا ہے، تو وزن کی گل ایک سنا دو تو یہ تھوڑے بیاہ ہو گیا تو ضیاء القاسمی صاحب نے بات سنائی تھی جلسے میں سریعام۔ وہ کہنے لگے اس دور میں ایک فلم نکلی تھی ٹھا، تو جنوں ویکن مولوی ٹھا، کتا ٹھا، بلا ٹھا، سیاست ٹھا، فلانا ٹھا، وزن رلانا ہے، جو مرضی سامنے سب وزن ٹھا 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 ہو رہی۔ کہنے لگا قوم کی حالت یہ ہے، میرے پاس ایک مرید ہے، کہنے لگے جی اللہ نے بیٹی دی ہے تو کوئی نام دسو۔ میں کہ فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو، زینب رکھو، رقیہ رکھو، ام کلثوم رکھو۔ کہنا ہور دسو، ہور دو ترے دسے، تو آدھا وزن نہیں رلتا۔ میں کہا کدے نال وزن لانا ہے، میں نے کو دسے کوئی کڑی منڈا کدے نال وزن لانا ہے؟ اے جی مینوں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیتے ہیں، تو بیٹیاں دا کی نا ہے یہ مولانا بیان کر رہے ہیں، جلسے بیان ہو رہے ہیں، ہزاروں دا مجمع ہے۔ اے جی ایک منڈے دا نام عبد الکریم ہے، ایک دا نام فضل کریم ہے، تو کہنے لگے پھر تو کڑی دا نام آئس کریم رکھ چھڑ۔ کریم دا وزن نہیں ٹوٹن دینا، پیچھے پر کولی دا ککھ نہ رہے۔ یہ کی تماشا بنایا؟ یعنی عقل شعور کو نہیں، جے خامد بن گئے ہو، ماں بن گئے ہو، خیر سے ابا بن گئے ہو، تو اگلی گل بھی تو تھوڑے ذمے میں کہ بندے نے پتر نال گپ کرنا۔ رسول پاک نے فرمایا ساتھ میں نام رکھنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے، فائنل کرنا ہے، یہ ترتیب ہے۔ آگے انہوں بھی پھر آگے تربیت کرنی ہے۔ حقوق زوجین صرف میاں بھی بننے حق تک نہیں، بال بنانے تک حق نہیں، اگے بھی کچھ کام کرنا ہے۔ بچے ساتھ ساتھ ہو جائیں، نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال میں پٹائی کر کے بشت میں لانا ہے، دین سکھانا ہے، قرآن مجید کی آیات سکھانی ہے، صفات اللہ سکھانی ہے۔ یہ سارے حقوق مرد عورت کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی مرد نہیں بنتا، مردانہ کام نہیں کرتا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر انہوں کو دعا کرا کے جنہ بیاہ نہیں کرا۔ ایک کتب کہنے لگا جی بڑے بڑے دیکھ سو اے ہر سال عمرہ کر دیں بڑا ٹکا کے، اللہ قبول فرمائے۔ علی بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایو جہ بندے کو بندہ دعا کرائے جی میں اللہ دعا کرو بیٹا ہو جائے، وہ شروع ہو گئے فارغ ہو۔ انہیں پوچھا بیاہ کرائے؟ کیا لگا جی بیاہ کرا دعا تو آٹے کو نہیں کروانی سی، بیاہ کو نہیں کرایا تو منڈے دی دعا کرا رہے ہیں۔ فضول حرکتیں آپ کر کے تے مولوی صاحب سے شیخ صاحب سے دعا کرنے کا کیا مقصد؟ دین نے رہنمائی فرمائی ہے، اور سید الانبیاء نے فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے، مولانا عبداللہ صاحب کی بات سنایا کرتے تھے، فرماتے ہیں جو باپ بچی کی ولادت سے لے کر اس کی جوانی تک جو اس کو پالتا ہے، خرچے کرتا ہے، لباس پہ، تعلیم پہ، تدریس پہ، گھر رہ کے اس کو روٹی نہیں کھلا سکتا۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کا فرمان ہے بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹا جوان ہو گیا ہے، پال کے لاکھ روپے خرچ کر کے جوان کے ہاتھ میں جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑاتا ہے، یہ قانون اللہ اس کے رسول کا ہے۔ پھر جوڑا بنے گا نا، یہ جوڑا بننے کی زوجین کے حقوق میں ہے۔ پھر وہ ساری زندگی سلام بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی جوڑتا ہے، اور رو کے کہتا ہے ذرا دھیان رکھا جائے ساری بچی۔ حضرات یہ ایسا ماحول ہے، دین اسلام نے بہت بڑی پھر یہ ایک اور آخری بات مختصر چھوڑنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کے حصے مقرر کر دیے، بیوی کا حصہ، خامند کا حصہ، بیٹی کا حصہ، ایک بیٹی کا کتنا حصہ، 2 بیٹیاں کتنا حصہ، سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے کیسے قانون، باجی ہے اکیلی، میں تو وضاحت کر دیں، کسی کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، ساری جائیداد کا نصف ملے گا۔ کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہے، نصف ملے گا۔ اگر اس کی بیٹی نہیں، پوتی نہیں، صرف ایک حقیقی ہمشیرہ ہے، اس کو بھی نصف ملے گا۔ اور شاید ٹھیک شریعت نے یہ قانون سازی فرما دی، تو 10 حقوق نہیں۔ پچھلے دنوں ایک فتویٰ میرے پاس آیا تھا، ایک بیٹی اکیلی تھی، 1.5 کروڑ ملے۔ حضرت یہ دین نے سکھایا، اور ساری دنیا کے ادیان، یہود و نصارہ، ہندو مت سب جمع کرو، دین اسلام نے جو بیٹی کا، عورت کا درجہ، حق، حقوق ان کے بیان فرمائے ہیں اور مقرر فرمائے ہیں، وضاحت کی ہے، کسی دین کے اندر نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں، زوجین ہیں، ان کے حقوق و فرائض میں نے اشارہ کیا ہے، اللہ ان کو توفیق دے، ٹھیک ہے۔ جن کے نکاح شادیاں ابھی نہیں ہوئے،
میری دعا ہے کہ ہو جائیں. تو جڑے لوگ بیوہ ہو گئے دل نو گل لگی ہے نا سانو بھی پتہ لگ جاتا. بیوہ ہستے ہی بڑے عجیب نے. وہ گل دی سمجھ لگی جی. جو مرد بیوہ ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی. تو میری دعا ہے اللہ اتنے کچھ کسی مائیے اللہ توفیق دے تو باپے پسند کر لے. اگر نہیں تو پھر قرآن مجید کے اللہ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین، پھر ان کے نکاح جنت میں ہم کریں گے. تو میری دعا ہے کہ جو جوڑے بنے ہوئے ہیں کتب کس کو بولتے ہیں اور کلندر کس کو کہتے ہیں؟ کلندر کا پتہ ہے.